امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سن کر شام کا ایک ظالم بادشاہ سفیانی، جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا، وہ اپنی فوج امام مہدی علیہ السلام اور اس کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان میدان بیضا کے اندر اسے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دسا دے گا۔ قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنہ دجال اور اس کی فوج کا امام مہدی سے فیصلہ کن جنگ ملک شام کے اندر کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر شام کو مسلمانوں کے اکٹھا ہونے اور ایک طاقت ہونے کے لیے امن کی جگہ قرار دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک جامع مسجد کے سفید مینار پر واپسی اور خاص طور پر یاجوج مجوج کے فتنے کا شام کے اندر اسی جگہ پر شدید ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دمشق کے پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں۔ ملک شام کی سرزمین کا قرب قیامت کے حالات کے اندر کردار انتہائی اہم ہے، اس لیے آج اس ملک کے موجودہ حالات کو صرف پولیٹیکل اختلافات اور خانہ جنگی سے ہٹ کر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ تمام حالات بلا وجہ نہیں بن رہے، بلکہ یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بہت جلد بس ہونے ہی والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ملک شام کی سرزمین اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے جسے فتنوں کے دور کے اندر امن کی جگہ اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی جگہ کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف سفر کیا اور اسی جگہ پر رہنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی ملک کے اندر آباد تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیدائشی وطن بھی یہی تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ علاقہ انتہائی اہم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نبوت اور دعوت کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ اسلامی تاریخ میں بنو امیہ کی بادشاہت کا مرکز ملک شام کی سرزمین تھی اور قرآن و حدیث کے اندر شام کی سرزمین کو برکت والی زمین اور مبارک سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو سرزمین کی طرف بھیجا جسے ہم نے تمام جہانوں کے لیے بابرکت بنایا تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الاحرام سے مسجد الاقصی تک لے کر گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اس قرآنی آیات کے اندر ارد گرد کے علاقے سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کو آخری وقتوں کے اندر فتنوں کا مرکز لیکن انہی فتنوں سے محفوظ رہنے والی جگہ بھی قرار دیا ہے، یعنی یہ فتنے شروع بھی اسی ملک سے ہوں گے اور ختم بھی اسی سرزمین سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ ملک شام کے اندر ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دو اہم ترین نشانیاں ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ ملک شام کے موجودہ حالات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت انتہائی قابل رحم ہوگی، وہ انتہائی بری حالت کے اندر ہوں گے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، ان کا مسلسل قتل عام ہوگا، لیکن پوری مسلم دنیا کے اندر ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، ان کے لیے پریکٹیکلی طور پر کھڑا ہو۔ جیسا کہ آپ نے غزہ کے اندر دیکھا، کوئی ایک مسلم لیڈر نے بھی ایسی جرأت نہیں کی کہ مسلم امت کو اکٹھا کر کے ان کی فوج کا سپہ سالار بنے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم کے بعد اکثر ATS والے یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مل کر اپنے اللہ سے اس کے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، ان کا اللہ، ان کا خدا ان کی مدد آخر کیوں نہیں کرتا؟ تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام کی صورت ایک سپہ سالار کی صورت کر رکھا ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام حالات اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے مسلمان آپس میں فرقہ واریت سے اتنا تقسیم ہو چکے ہوں گے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دے رہے ہوں گے، اور اسی دوران مکہ کے اندر حج کے دوران امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حجرہ اسود کے پاس تمام مسلمان ان کو پہچان کر ان کی بیعت کر لیں گے۔ اس وقت دنیا کے تمام مسلم ملک
خصوصاً عرب ملکوں کے اندر ایک ایک کر کے عالم کفر نے جن ملکوں کو تباہ کر دیا، ان کے اندر افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، لیبیا اور اب ملک شام بھی ہے۔ اور پیشن گوئی کے مطابق آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے ظلم و ستم کا شکار صرف مسلمان قوم اس وقت قابل رحم حالت کے اندر ہے، اور پوری امت مسلمہ کے اندر ان کو لیڈ کرنے والا کوئی لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ حالات مزید بدتر ہونے جا رہے ہیں۔ اور اسی زمانے کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا۔ ملک شام سے متعلق دوسری نشانی ایک ایسے ظالم بادشاہ کا اس ملک سے نکلنا جو کہ انتہائی ظالم اور انتہائی مکار ہوگا اور تمام مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا نام ہوگا سفیانی۔ اس کا سلسلہ نسب بنو امیہ یعنی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ سفیانی کے فتنے کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے کی کہ سفیانی شام کے علاقے سے خروج کرے گا اور ظلم و جبر کا بازار گرم کرے گا۔ یہ ایک ظالم حکمران ہوگا جو کہ اپنے دھوکے اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور شام کے موجودہ حالات اور بدامنی اور اس ملک کا ٹوٹ کر کئی گروپ میں تقسیم ہو جانا کیا اس طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ یہ ظالم بادشاہ کے اقتدار میں آنے کا ابتدائی دور ہے؟ اور حالات مکمل طور پر ویسے ہی بن رہے ہیں۔ اب زیادہ دیر نہیں کہ انہی باغی گروپس کا ایک کمانڈر، ایک ایسا شخص اقتدار کے اندر آئے گا جس کا نام ہوگا سفیانی۔ یہ شخص اپنی حکومت اور طاقت کے اقتدار کے نشے کے اندر پوری مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسلمان ملکوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ اس مقصد کے انتہائی قریب ہوگا، لیکن اچانک سے اس کو خبر ہوگی کہ مسلم دنیا کو لیڈ کرنے والا اور اس کی حکومت کو الٹنے والا ایک سپہ سالار دنیا کے اندر مکہ میں ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ سپہ سالار کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ امام مہدی ہوں گے۔ پورے عرب سے مجاہدین ان کے لشکر کے اندر جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سفیانی یہ دیکھ کر فوراً اپنا لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن احادیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ میدان بیضا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان کے اندر اس کے لشکر کو زمین کے اندر ہی دسا دے گا، اور امام مہدی سفیانی اور اس کے لشکر کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد خراسان سے کالے جھنڈے کی جماعتیں نکل کر امام مہدی کے ساتھ ان کے لشکر کے اندر شامل ہوں گی، اور یہ فوجیں مل کر فلسطین اور یروشلم کو آزاد کروائیں گی۔ فلسطین کے اندر یہ جنگ ہرمگدون یعنی تیسری عالمی جنگ کا آخری معرکہ ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجالی فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر پر بھاری پڑیں گی، جس کے بعد ان تمام مسلم فوجوں کا وقتی طور پر پیچھے ہٹ کر آخری پڑاؤ ہوگا ملک شام کی سرزمین۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا ہے کہ جب فتنے بڑھ جائیں تو شام کی طرف ہجرت کرو۔ دجال کے فتنے عظیم کو ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بڑی شخصیت کو دی ہے جو کہ شام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اس وقت فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک جگہ پر دجال اور اس کی فوج کے ہاتھوں چاروں اطراف سے مکمل طور پر گر چکا ہوگا، اور آخری حملہ کر کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے۔ بالکل اسی ٹائم پر ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر خوف سے پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی کے اندر گل جاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور شام سے اپنی جان بچا کر اسرائیل کے اندر جا کر پناہ لے گا، لیکن یہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخرکار باب الحد کے مقام پر پکڑا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ حیرت انگیز طور پر آج اسی باب الحد کے مقام پر ایک ایئرپورٹ بین گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے، جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ہوائی اڈا ہے۔ موجودہ شہر تل ابیب کے انتہائی قریب ترین واقع ہے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جنگ کے دوران اونچی جگہ کو خصوصاً پہاڑوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قدرتی طاقتیں ہیں جو کہ بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی اور تباہی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر جانے کا مطلب ان کے اندر موجود کوئی غیر معمولی طاقتیں ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ ٹائم کے اندر افغانستان کی مثال لے لیں۔ یو ایس افغان جنگ کے دوران 20 سال تک امریکن آرمی افغانی جنگجوؤں پر اپنی ہر جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز اور انٹیلیجنس سے حملہ کرتی رہی، لیکن جب بھی یہ حملہ کرتی تو یہاں پر افغان سپاہی پہاڑوں کی سرنگوں کے اندر چھپ جاتے۔ اپنی ہر کارروائی کے بعد وہ ایسا ہی کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بم جتنا بھی سٹرانگ ہو پہاڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور بالکل یہی کام یعنی انسانوں کی پروٹیکشن یہ پہاڑ اس وقت بھی کریں گے۔
اسی لیے حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کا رخ کرو جہاں پر اس کی کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی، ایون کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی یہاں پر چھپے لوگوں کو دیکھنا ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی یاجوج ماجوج سے پناہ کے لیے یہ پہاڑ سب سے بڑی پروٹیکشن ہوں گے، یعنی یہ پہاڑ ان کو دجالی ٹیکنالوجی کے خلاف لڑنے میں مدد کریں گے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر دجال کے گدھے کا ذکر ملتا ہے، جو کہ آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق ایک سٹیل ایئر کرافٹ ہے، جو کہ اس پر بیٹھ کر وہ مہینوں کا سفر کئی گھنٹوں کے اندر یا منٹوں کے اندر طے کر لے گا۔ اور آج کے ٹائم میں اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سٹیل ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ہے جو کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر سکتی ہے، اور یہی وہ ایئر کرافٹ ہے جس پر بیٹھ کر دجال باب لہد کے ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو یہاں پر قتل کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح سے یاجوج مجوج کی تمام ٹیکنالوجی ان پہاڑوں کے آگے فیل ہو جائے گی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی غیر انسانی ایلین مخلوق ہے تو کامن سینس کی مانند یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج مجوج کی اتنی بڑی فوج اس پہاڑ پر کیوں نہیں چڑھ سکتی جس پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے؟ ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کر رہے ہیں جو کہ سمندروں کا پانی پی کر ختم کر سکتی ہے، قتل و غارت کے بعد سب کچھ تباہ کر سکتی ہے، زمین پر جنگ کرنے کے بعد یہ کہہ سکتی ہے کہ اب آسمان کی باری ہے۔ تو سوچ کر دیکھیں کہ کیا اس کے لیے یہ مشکل کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی مخلوق ہی ہے، لیکن بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کو ہم دجالی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ شام کے موجودہ حالات قرب قیامت کے اس وقت کے مزید قریب ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بشار الاسد جیسے ظالم حکمران کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد اب شام مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ حق پر کون ہے۔ مختصر یہ کہ ان تمام خانہ جنگی سے فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوا ہے، کیونکہ فلسطین کے بعد عراق، پھر لبنان اور اب شام کی تباہی سے اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلک کارڈ کا استعمال کر کے سنی گروپس کو سپورٹ کیا اور دوسرے کو اس کے آگے کر دیا، جس سے مسلمان اکٹھا ہونے کے بجائے ایک بار پھر سے تقسیم ہو کر آپس میں مسلک یعنی شیعہ سنی کی بحث میں پڑ گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تمام میلیٹنٹ گروپ بغیر پیسے اور سپورٹ کے نہیں چل سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ بدنیت ہوں گے، بلکہ انجانے کے اندر ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایران نے جو بشار الاسد کی ناجائز حکومت کو سپورٹ کیا وہ بھی غلط تھا، اور ان مجاہدین کا دشمنوں کے ہاتھوں چائے انجانے کے اندر یہ استعمال ہو جانا بھی غلط ہے، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یہ کوئی ایک گروپ نہیں بلکہ بہت سارے گروپ سے مل کر بنی ہوئی ایک جماعت ہے، جو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اپنے مفادات کی خاطر تقسیم بھی ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ یہ جان لیں کہ بشار الاسد جیسے ظالم ڈکٹیٹر کی حکومت ختم ہونے کے بعد اب شام کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ آنے والے ٹائم کے اندر مزید بدتر ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان تمام حالات کو غور سے دیکھیں تو واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے، اور اس کے بعد پوری کہانی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ نیوز میں خود سن چکے ہیں کہ اسرائیل نے بہانے سے شام کے گولان ہائٹس کے علاوہ باقی علاقے کو بھی قبضانا شروع کر دیا ہے۔ گولان ہائٹس ایک ٹائم کے اندر شام کا حصہ تھی، لیکن 1966 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن نے اس کو بفر زون بنا دیا، یعنی نہ یہ اسرائیل کا رہا اور نہ ہی شام کا علاقہ۔ لیکن ابھی خبروں کے مطابق اسرائیل نے غیر قانونی طور پر اپنے ٹینکس اور ایئر کرافٹ سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور شام پر مسلسل 500 کے قریب حملے کیے ہیں۔ شام کا دارالحکومت دمشق، جو کہ یہاں سے کچھ ہی گھنٹے دور ہے، وہاں کے اہم ترین ملٹری اور سرکاری ٹھکانوں پر بھی اس نے حملے کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جان بوجھ کر شامی آرمی کے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کو بھی تباہ کر دیا ہے، تاکہ جو بھی حکومت یہاں پر مستقبل میں بنے وہ اتنی لنگڑی اور کمزور ہو کہ اگلے 10-20 سال تک چاہ کر بھی اسرائیل کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اب اس تمام صورتحال کے اندر ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا بہت جلد ظہور ہونے والا ہے، جو کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اس پوری دنیا کو امن سے بھرنے والے ہیں۔ بس ہمیں اپنے آس پاس حالات پر کڑی نظر رکھنی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی آرمی میں شامل ہونا ہے۔
اور اب یہ تمام حالات بس اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے آنے کے اندر اب زیادہ دیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ اس وقت امت کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ سبسکرائب